امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے خواب ٹوٹنے لگے۔ پیدا ہونے والے بچوں کو اب شہریت نہیں ملے گی، نیا حراستی مرکز قائم۔ امریکہ کی 28 ریاستوں میں کون سا نیا قانون لاگو ہو چکا ہے؟ 22 ریاستوں نے غیر ملکیوں کے لیے ماں کی ممتا سنبھال رکھی ہے۔ ان ریاستوں میں مگر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ عدالتی فیصلے نے ٹرمپ انتظامیہ کی نئی پالیسی کو دیا بڑا تحفظ۔ فیصلے کی گونج بستیوں تک بھی پہنچ گئی۔ اسپینش بولنے والے مزدور، پاکستانی، بنگلہ دیشی ہوں یا دیگر جنوبی ایشیائی ماں باپ، سب پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیے بڑی خبریں ہیں 24 ڈیجیٹل پر۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہر معلوماتی ویڈیوز اور خصوصی انٹرویوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوری پہنچ سکے۔ ٹرمپ کے فرمان، سپریم کورٹ کی مہر اور ملک بدری کی نئی لہر کی وجہ سے امریکہ میں ماں کی لوریاں خاموش ہو گئی ہیں۔ امید ایک ایسا چراغ بن گئی ہے جسے قانون کی آندھی نے بجھا دیا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بائیں بازو کی ریاستیں ان کے راستے کی دیوار تھیں اور سپریم کورٹ نے وہ دیوار گرا دی ہے، لیکن امریکی ناقدین کہتے ہیں کہ یہ دیوار صرف قانون کی نہیں گری، یہ دیوار تو انسانیت اور شناخت کی بھی گری ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تمہارے خواب ٹوٹ چکے ہوں تو امریکہ آ جاؤ، یہاں خواب نئے جنم لیتے ہیں، لیکن اب خوابوں کی یہ سرزمین امریکی تجزیہ کاروں کے ہی مطابق ہیلا بندی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ دیش جہاں کبھی پناہ ملتی تھی، آج یہاں بے دخلی فہرستیں تیار ہو رہی ہیں۔ فلوریڈا کی ایورگلیڈز کے بیچوں بیچ ایک نیا حراستی مرکز قائم ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جب اس کا دورہ کیا تھا تو ان کے الفاظ فضا کو چیرتے ہوئے گونجے۔ ہمارے ملک میں بہت سے برے لوگ موجود ہیں، کچھ یہاں پیدا بھی ہوئے، ہمیں ان کو بھی یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ امریکہ کے آئندہ رخ کا ایک اشارہ ہے۔ یہ صرف ایک قید خانہ نہیں، یہ نظریہ ہے جس میں شہریت اب پیدائش سے نہیں بلکہ والدین کی قانونی حیثیت سے مشروط ہو چکی ہے، جہاں ہر نکلنے والا دروازہ ملک بدری میں کھلتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک اعلان ہے کہ تم یہاں پیدا ہو کر بھی ہمارے نہیں۔ یہاں کے عوام نے اس جگہ کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ الیگیٹر الکاٹراز کا نام دیا ہے، جیسے کہ خوابوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور صدر ٹرمپ وہ اس خاموش وحشت پر مطمئن کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی کافی نہیں، اور بھی ہوں گے۔ یہ قلعے فلوریڈا میں اور بھی بنیں گے، پھر پھیلیں گے دیگر ریاستوں میں بھی۔ اسی دوران جب امریکہ میں موسم سیاست میں سختی کی ہوا چل رہی ہے، امریکہ کی سپریم کورٹ نے 3-6 کے فیصلے سے ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کو وہ آئینی ڈھال فراہم کر دی جس کی انہیں شدت سے ضرورت تھی۔ اس فیصلے کے بعد 28 امریکی ریاستوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین غیر قانونی مہاجر یا عارضی ویزا ہولڈر ہوں تو وہ بچہ اب امریکی شہریت کا حقدار نہیں ہوگا۔ امریکہ کی سپریم کورٹ میں 6 جج تھے جنہوں نے آئین کے نام پر ایک صدارتی فرمان کو راستہ دیا، اور 3 وہ جج تھے جنہوں نے مزاحمت کی، اور پھر اکثریت کی خاموشی میں صدر ٹرمپ کا وہ فرمان زندہ ہو گیا جس نے شہریت کو ماں کی کوکھ سے نکال کر والد والدہ کے کاغذوں کے رحم و کرم پر رکھ دیا ہے۔ اب جو بچہ اس سرزمین پر جنم لے گا، اگر اس کے ماں باپ کے ویزے عارضی ہیں یا وجود غیر قانونی، تو وہ بچہ نہ ریاست کا بیٹا ہوگا نہ قوم کا وارث۔ اس فیصلے کی تلوار سب سے پہلے ان 28 ریاستوں پر گری جہاں قانون اب شناخت سے نہیں حیثیت سے ناپا جا رہا ہے۔ ان 28 امریکی ریاستوں میں اب یہ قانون
لاگو ہو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے، امپلیمنٹ ہوگا۔ ان ریاستوں میں ٹیکساس، فلوریڈا، الاباما، انڈیانا، ایریزونا، نیبراسکا، میزوری، ویسٹ ورجینیا، الاسکا، ساؤتھ ڈکوٹا، یوٹا، نارتھ کیرولینا اور نیو میکسیکو شامل ہیں۔ ان ریاستوں میں پیدا ہونے والے لاکھوں بچے قانون کی دھند میں گم ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ پرچم، نہ زبان میں وطن کا ذائقہ، نہ آنکھوں میں مستقبل کی روشنی۔ اب شہریت زندگی کی صرف نہیں، شرط بن چکی ہے۔ اب امریکہ میں شہریت کا تصور ریاستوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جہاں کیلیفورنیا کسی بچے کو گلے لگا لیتا ہے، وہیں ٹیکساس اس سے شناخت چھین لیتا ہے۔ ایک ملک مگر دو قانون ہیں، دو رویے ہیں، دو پیمانے ہیں۔ امریکی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صرف اختلاف نہیں، یہ آئینی بکھراؤ ہے، جس کا انجام صرف قانونی بحران نہیں بلکہ معاشرتی ٹوٹ پھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا قانون کی یہ سانسیں بھی ایک دن بند ہو جائیں گی۔ عدالتی فیصلے نے ٹرمپ کو جو نیا تحفظ فراہم کیا ہے، اس کی گونج اب ان بستیوں تک پہنچ گئی ہے جہاں اسپینش بولنے والے مزدور، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور دیگر جنوبی ایشیائی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اسکول، دوا اور شناخت کا خواب دیکھتے تھے۔ اب وہاں خاموشی ہے، ایک ایسی خاموشی جس میں نہ امید ہے، نہ کوئی امید کی کرن، بس ایک خوف ہی خوف، ایک ایسا خوف جو سرحدوں سے نہیں، عدالتوں کے اندر سے جنم لے رہا ہے۔ امیگرینٹ لیگل ریسورس سینٹر اور امریکن سول لبرٹیز یونین کی رپورٹ محض ایک عددی تجزیہ نہیں، یہ ان بچوں کی پیش گوئی ہے جو زمین پر آنکھ تو کھولیں گے مگر پتہ نہیں کس جھنڈے کے سائے تلے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب ہر سال 1,50,000 سے زائد ننھی سانسیں پیدائش کے فوراً بعد قانونی خلا میں گر جائیں گی۔ نہ ان کے سر پر شناخت ہوگی، نہ ان کے ہونٹوں پر شہریت کا ذائقہ۔ ان میں اکثریت ان خاندانوں کی ہے جو لاطینی زمینوں سے، ایشیائی گلیوں سے یا افریقی خاک سے امریکہ کے وعدوں اور سپنوں کو سجائے اس کی طرف دوڑے تھے، جنہوں نے سنا تھا کہ امریکہ میں خواب حقیقت بنتے ہیں، مگر اب ان کے خواب عدالت کی میز پر دستخط کے نیچے دب چکے ہیں۔ اور جیسے یہ کافی نہ ہو، ٹرمپ کی واپسی نے ایجنسیوں کی رفتار کو بھی آگ لگا دی ہے۔ اس فیصلے نے صرف قانون نہیں بدلا، اس نے شناخت بھی چھینی ہے۔ اور پھر جیسے یہ عدالتی فیصلہ ہی کافی نہ ہو، ICE یعنی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ نے بھی اپنی پکڑ دھکڑ سخت کر دی ہے۔ صرف 2025 کے ابتدائی 5 ماہ میں ہی 71,200 افراد گرفتار کیے گئے، جن میں سے 41,600 کو ملک بدر کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر بے خبر تھے، جن کے ویزے ختم ہو چکے تھے یا جو عدالتوں میں پیش نہ ہو سکے۔ ان میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی شامل ہے۔